بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رکشی کو قاسم کی جگہ دے دی گئی ہے، مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ خاصی خوبصورت اور زندہ دل ہے، تمہارا وقت اچھا گزرے گا، بس ذرا بابی کو ہوا نہ لگنے دینا اس کی۔ میں نے کہا مار کر کہا، میں اسے یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ تنظیم سے ٹکر لینے کے باوجود میں حالات سے ذرا بھی خائف نہیں تھا۔ ایک دو ملاقاتوں میں اسے بھی تفصیل سے دیکھ بھال لینا وہ تمہارے لیے نسبتاً سہل ثابت ہوگی، کیونکہ قاسم کے سازشی منصوبے میں وہ بھی برابر کی شریک تھی۔ پھر میں نے چونک کر سوال کیا، بڑی بے فکری سے اپنے فون پر کھل کر بات کر رہے ہو، کیا اب گفتگو سنے جانے کا ڈر دل سے نکل گیا ہے؟ وہ سب اضطراری رد عمل تھا۔ ریسیور پر اس کی خفت آمیز آواز سنائی دی، وہ ڈرامائی انداز میں سامنے آیا تھا۔ چہرہ نقاب میں تھا، پھر میری لا علمی میں میرے گھر میں آ گھسا اور اسی طرح واپس بھی چلا گیا۔ تم خود سوچو کہ میری جگہ ہوتے تو تمہاری کیا حالت ہوتی؟ سب تمہارے سامنے ہے، میرے تو ساتھ رہا ہے وہ میرے گھر میں نہیں۔ اس کی بے ساختہ آواز سنائی دی، بالکل وہ میرا مہمان بن کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آخری لمحے تک مجھے اس کی اصلیت کا اندازہ نہ ہو سکا، ورنہ وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہ پاتا۔ تم بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہو، اسے پوری شدت سے تمہاری تلاش ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا تو محسوس کیا کہ تمہارے ساتھ میرا رویہ نامناسب تھا۔ وہ سب کچھ صحیح، لیکن ہے تو ہم جیسا ایک انسان ہی، اس سے کسی اسیب کی طرح ڈرنا بے سود ہے۔ آج وہ اچانک تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، کل میری بھی باری آ سکتی ہے۔ طارق بیچارہ تو خیر اس کا لقمہ بن ہی گیا، پھر اس کے مفادات کے لیے ہمیں آپس میں بگاڑ پیدا کرنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے اقوال زریں سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ اب تم بالغوں کے سے انداز میں سوچنے لگے ہو، لیکن مجھ سے میرا ٹھکانہ نہ پوچھ بیٹھنا۔ میں تم پر اب آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ٹھکانے سے میرا کیا واسطہ؟ اس نے فوراً ہی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہمیں میل جول تو ترک کرنا ہی ہوگا، نہ جانے کب نگاہوں میں آ جائیں۔ ہاں فون نمبر ضرور دے دو تاکہ ضرورت پڑنے پر رابطہ قائم کر سکوں۔ نہیں دوست، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، فون نمبر اور ٹھکانہ ایک ہی بات ہے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اب میں اس حماقت کا ارتکاب ہرگز نہیں کروں گا۔ کیا پتا کہ کل پھر A2 کراچی آ کر تمہارے سر پر مسلط ہو جائے اور ایک مرتبہ پھر تمہارا دماغ میری طرف سے سنک جائے اور تم مجھے تھالی میں سجا کر اس کے حضور پیش کر دو۔ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ ہاں میں خود ہی تم کو فون کرتا رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جیوا ہاؤس والے قصے میں بھی شاید تمہارا ہی ہاتھ تھا۔ اس نے بحث کو طول دیے بغیر فوراً موضوع بدل دیا، جو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں اس کے گریبان کے چیتڑے اڑا ڈالوں گا۔ وہ میرے گھر میں گھسا تھا اور میں نے اسے A2 کی چوکھٹ پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم واقعی بہت چکنے ہو، اس کے گہرے سانس کی آواز سنائی دی۔ اس وقت A2 وہیں مقیم تھا۔ جیوا ہاؤس کے محافظوں نے اس خیال سے لاش اندر گھسیٹی تھی کہ خاموشی کے ساتھ اسے کہیں دفن کر کے خون کے نشانات صاف کر دیں گے۔ فائر کے بارے میں پوچھ گچھ کی نوبت آئی تو انجان بن جائیں گے۔ ویسے بھی اس علاقے میں یہ تعین کرنا دشوار ہوتا کہ فائر کہاں ہوا ہوگا، مگر خلاف توقع پولیس فوراً ہی وہاں آ پہنچی اور اب دشواریاں کھڑی ہو گئی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ وہ شخص تمہارے گھر میں گھسا تھا، لیکن ہم سب کے لیے وہ اجنبی ثابت ہوا ہے۔ جیوا ہاؤس میں A2 کی موجودگی کے باعث حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے، اسی لیے نورے نے دستک کے جواب میں پھاٹک پر ایک اجنبی کو دیکھتے ہی اس کی کھوپڑی پر ضرب لگائی تھی، لیکن اس کے گرتے گرتے گولی چلی اور اپنا کام دکھا گئی۔ نشانہ تمہارا بھی بے خطا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری رکشی خانم کہاں مل سکے گی؟ میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ پتہ نہیں، ابھی تک اس سے رابطہ نہیں ہوا میرا۔ دوپہر ہی میں A2 نے اس کے تقرر کی خبر دی ہے۔ تو کیا اسے قاسم کے انجام کی اطلاع مل گئی تھی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، شہر چھوڑنے سے پہلے اسی نے مجھے بتایا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ہم لوگوں پر ہی انحصار نہیں کرتا، بلکہ یہاں اس کے اپنے بھی کچھ روابط ہیں، مگر تمہیں ایک دم
رکشی کیسے یاد آ گئی؟ جیوا ہاؤس کے پھاٹک پر مرنے والے کی لاش دیکھی تھی اس نے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا۔ عجیب بات کرتے ہو، اس کی آواز میں چڑچڑا پن اود کر آیا۔ بتا رہا ہوں کہ اس کے تقرر کی خبر دوپہر میں ملی ہے، اس سے میرا رابطہ نہیں ہوا، پھر وہ لاش کیسے دیکھ لیتی؟ اور لاش سے اس کا تعلق بھی کیا؟ وہ تو اب پولیس کی تحویل میں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس کا کھوج لگاؤ اور اسے سرکاری مردہ خانے پہنچنے کا مشورہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا بھائی لاوارث قرار دے کر خیراتی کھاتے میں دفنا دیا جائے۔ رکشی کا بھائی؟ وہ شدید حیرت سے چیخ پڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں کیسے علم ہوا اس رشتے کا؟ میں نے باقاعدہ باز پرس کی تھی اس سے، وہ قاسم کے لیے کام کرتا تھا اور اسی کے اما پر میری تلاش میں لگا ہوا تھا۔ وہ نہ مارا جاتا تو شاید اس کے ذریعے میں مار لیا جاتا۔ تم اپنے دشمنوں کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہو۔ میری وضاحت کے بعد اس کی آواز سے جوش کافور ہو گیا۔ تنظیم سے تصادم ایک الگ بات ہے، لیکن تم نے رکشی سے ذاتی پرخاش بھی مول لے لی ہے۔ ایک ہی رات میں تم نے اس کے بھائی کے علاوہ محبوب کا بھی خون کیا ہے۔ شاید A2 اس بات سے واقف ہے، اسی لیے اس نے رکشی کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ A2 اس کے انتقامی جذبے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن A2 کا رکشی سے رابطہ کیسے ہو گیا کہ اس نے لاہور سے رکشی کے تقرر کا حکم جاری کر دیا؟ میں نے بتایا نا کہ اسے کسی ذریعے سے قاسم کے انجام کی خبر مل گئی تھی۔ شاید شہر میں اس کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، انہی کے ذریعے رکشی سے بھی رابطہ ہو گیا ہوگا۔ یہ تم آج اتنی بے فکری سے باتیں کیسے کر رہے ہو؟ میں نے اچانک ہی چونک کر سوال کیا۔ بھابھی کہاں ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ اب رفتہ رفتہ اس کی تنہائی دور ہوتی جا رہی ہے۔ کسی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہے، ورنہ تو واقعی بات کرنا دشوار ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، پھر میں 2-1 روز میں فون کروں گا۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ واپس آ کر میں نے غزالہ اور سلطان شاہ کی استفسار طلب نگاہوں کے جواب میں تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جہانگیر سے بات کرنا مفید ثابت ہوئی۔ آج ہی رکشی کو باقاعدہ تنظیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جہانگیر آج کیسے مہربان ہو گیا؟ غزالہ نے پوچھا۔ اپنے پچھلے رویے پر نادم تھا۔ A2 سے اچانک سامنا ہو جانے پر بوکھلایا ہوا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ میری ہی طرح کسی وقت اس کی بھی باری آ سکتی ہے۔ یعنی لاہور جانے کا پروگرام اب ملتوی ہی ہو گیا؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ ہاں، بدقسمتی سے جہانگیر کا ابھی تک رکشی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ورنہ میں براہ راست اس سے 2 ٹوک بات کر لیتا۔ اب ذرا لمبے طریقے کار پر عمل کرنا ہوگا۔ غزالہ نے میرے پروگرام کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا اور پھر سلطان شاہ کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اپنے حلیے میں چند نمایاں ظاہری تبدیلیوں کے باعث مجھے پورا یقین تھا کہ رکشی سمیت کوئی بھی شناسا مجھے دور سے پہلی نظر میں نہیں پہچان سکے گا، اس لیے میں نے کوئی نیا سوانگ رچانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گلشن اقبال میں اکبر کی علاج گاہ تک پہنچتے ہوئے میں نے پورے پروگرام کی جزیات سلطان شاہ کو ذہن نشین کرا دی تھی۔ پھر میں نے اسے علاج گاہ سے کچھ دور کار سے اتار دیا اور وہ پیدل ہی اس طرف روانہ ہو گیا۔ اسے وہاں پہنچ کر کامران کو دیکھنا تھا اور ہسپتال کے عملے سے اس کے بارے میں 2-4 سوالات کر کے باہر لوٹ آنا تھا۔ میں نے اپنی کار علاج گاہ سے کچھ دور ایسی جگہ روک لی جہاں سے میں علاج گاہ کے پھاٹک سے آنے جانے والوں پر نگاہ رکھ سکتا تھا، مگر میری طرف کوئی خاص طور پر متوجہ نہ ہوتا۔ اس پروگرام کو طے کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک موہوم سا خطرہ موجود تھا، کیونکہ توقیر سے بچنے کے لیے میں زخمی سلطان شاہ کو گھر سے اسی علاج گاہ میں لے آیا تھا، مگر بعد میں قاسم کے مذموم عزائم کا اندازہ لگانے کے بعد ہم دونوں کو ہنگامی طور پر وہاں سے ایمبولینس لے کر فرار ہونا پڑا تھا۔ وہ ایمبولینس جناح ہسپتال کے احاطے میں چھوڑ دی گئی تھی، لیکن علاج گاہ میں سلطان شاہ کی شناخت مسائل کھڑے کر سکتی تھی۔ جب وہ وہاں سے میرے ساتھ فرار ہوا تو ڈریسنگ کی وجہ سے ناقابل شناخت ہو کر رہ گیا تھا۔ اس وقت کے مقابلے میں اس کے زخم تیزی سے مندمل ہوئے تھے، لیکن چہرے اور پیشانی پر نشانات واضح تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس بنا پر اسے پہچانا نہ جا سکے گا۔ دوسری طرف سلطان شاہ نے اس مسئلے کا ذکر ہی نہیں چھیڑا تھا۔ وہ دلیری اور وفاداری کا مفہوم ہی کچھ اور سمجھتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ یہی سوچتا رہا ہوگا
ہوگا کہ کہیں اس کی زبان سے کسی امکانی دشواری کا ذکر سن کر میں یہ نہ سمجھ بیٹھوں کہ وہ اس مہم سے دامن بچانا چاہ رہا ہے۔ اس مقام پر سلطان شاہ کے نامودار ہونے کا انتظار کرتے ہوئے مجھے وہ اندیشے کچھ زیادہ ہی قوی محسوس ہونے لگے۔ سلطان شاہ کے مقابلے میں شاید میری ذات زیادہ محفوظ تھی۔ سر کے بالوں کی رنگت سے وضع قطع تک ہر شناخت میں تبدیلی رونما ہو چکی تھی اور محض خد و خال کی بنا پر میرا پہچانا جانا شاید ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسی طرف روانہ ہو گیا جدھر سے سلطان شاہ کو وہاں پہنچنا تھا۔ دور سے کار پہچانتے ہی وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گیا۔ اندر آ جاؤ، میں نے گاڑی اس کے قریب روکتے ہوئے کہا اور اس نے کچھ نہ سمجھنے والے مشینی انداز میں پیسنجر سیٹ سنبھال لی۔ کیا پروگرام منسوخ ہو گیا؟ کار کے حرکت میں آتے ہی اس نے متحیرانہ لہجے میں سوال کیا۔ منسوخ نہیں، کچھ تبدیل ہوا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہاں سے ایمبولینس لے کر فرار ہونے والا قصہ ابھی زیادہ پرانا نہیں ہوا ہے۔ تمہارے چہرے پر زخموں کے تازہ نشانات کی بنا پر تمہارے ہاتھوں ذک اٹھانے والے ایمبولینس ڈرائیور یا اسپتال کے عملے کے کسی فرد نے تمہیں پہچان لیا تو تم دشواریوں میں پڑ جاؤ گے۔ مجھے خود بھی یہ خیال آیا تھا، اس نے گہرا سانس لے کر کہا، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہا کہ تم پروگرام بنا رہے ہو تو اس پہلو پر بھی غور کر لیا ہوگا۔ اپنی زبان سے خطرے کا اظہار کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم نرے احمق ہی ہو، میں نے کہا۔ میں نے سوچا ضرور تھا لیکن اس معاملے کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ منزل پر پہنچ کر اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور میں واپس لوٹ آیا۔ اب تم کار میں رہو گے، تمہاری جگہ میں اندر جاؤں گا۔ یہ تو اس سے بھی برا ہوگا، اس نے بلا تامل کہا۔ صرف بال رنگ لینے سے تم بچ نہیں سکو گے، اور اگر رکشی خود وہاں موجود ہوئی تو تمہیں پہلی ہی نگاہ میں پہچان لے گی۔ ان میں سے کوئی پہچان لے تو فرق نہیں پڑتا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس چال کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کامران پر نگاہ رکھ رہا ہے تو وہ سامنے آنے پر مجبور ہو جائے، اور اگر تمہیں پہچان کر انہوں نے اسپتال ہی میں قصہ نمٹانے کا فیصلہ کر لیا تو میں باہر ہاتھ پر ہاتھ رکھے انتظار ہی کرتا رہ جاؤں گا اور وہ ہاتھ جھاڑ کر صاف نکل جائیں گے۔ لاجگاہ کو اس حد تک ملوث کرنا ناممکن ہوگا۔ ایسا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اکبر خود اس گروہ کا سرگرم رکن ہو۔ بس تمہیں باہر رہ کر آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ باہر رہ کر آنکھیں کھلی رکھنے سے کچھ بھی نہ ہوگا، وہ خشک لہجے میں بولا۔ کامران کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔ ان میں سے کسی کو اگر یہ اچھوتا خیال سوجھ گیا تو کامران کے کمرے میں بے خبری میں تمہارے کھوپڑی پر ضرب لگا کر تمہیں بے ہوش کرے گا اور اسپتال کے عملے کو بتائے گا کہ تم کامران کے حملے کا شکار ہوئے ہو۔ پھر تم بند ایمبولینس میں اغوا کر لیے جاؤ گے اور میں آنکھیں کھولے کھولے سوکھ جاؤں گا۔ پتہ بھی نہ چل سکے گا کہ تم کب اور کہاں لے جائے گئے ہو۔ تمہیں سوجی دور کی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ میں بالکل ہی بودا ثابت ہوں گا؟ یہ مطلب نہیں تھا میرا، اس نے بوکھلا کر جلدی سے وضاحت کی۔ بے خبری میں وار کیا جائے تو ساری دلیری اور ہوشیاری دری کی دری رہ جاتی ہے۔ یہ دو بدو مقابلے کی باتیں ہیں۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے فیصلہ اسی پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں ہی الگ الگ رہتے ہوئے اندر گھسے۔ اس نے تجویز پیش کی، تم اندر چلے جانا، میں احاطے میں منتظر رہوں گا۔ اس طرح کوئی بھی گڑبڑ میری نظر سے نہ بچ سکے گی۔ اگر تم زیر ہی کر لیے گئے تو کم از کم احاطے تک تو لائے ہی جاؤ گے۔ یہ بات کچھ معقول لگتی ہے، میں نے کار ایک گلی میں موڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ناگزیر صورتحال پیدا ہوئے بغیر تم سامنے آنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اس بار میں ایک جگہ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر اتر گیا۔ اس نے کار آگے بڑھا دی، میں نے روک کر سگریٹ سلگائی اور پھر آہستہ آہستہ علاج گاہ کی طرف چل دیا۔ احاطے میں داخل ہو کر میں نے درز دیدہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا تو کرنل کی کار ایک گوشے میں کھڑی نظر آئی۔ غالباً سلطان شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہی جمع ہوا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا اور کسی کی توجہ کا مرکز بنے بغیر کامران کے فلور پر پہنچ گیا۔ اس علاج گاہ میں تمام یا کم از کم چند کمرے ضرور ایسے تھے جن کو اندر سے بلٹ یا مکفل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شاید یہ
बंदोबस्त खतरनाक ज़हनी मरीजों के लिए रखा गया था, कहीं वो जुनून में आकर कमरे में महबूस न हो जाएं और खुद को शदीद नुकसान पहुंचा बैठे। ऐसे कमरों में अमले के अरकान बिला रोक टोक अंदर दाखिल हो सकते थे और शायद इसी वजह से इस फ्लोर पर मुस्तैद अमला रखा गया था जो फ्लोर पर पहुंचने वाले हर मुलाकाती का सवालिया नजरों से इस्तकबाल करता था ताकि मुलाकाती किसी दूसरे मरीज की खलवत में दखल अंदाज न हो सके। नर्स को कामरान का नाम बताकर मैं इसके कमरे की तरफ चल दिया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर मैं बिला तवक्कुफ अंदर दाखिल हुआ तो फौरी तौर पर एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। कामरान के बिस्तर के करीब ही कुर्सी डाले एक खूबसूरत दरमियानी उम्र की नर्स गोद में रंग बिरंगी मुख्तलिफ चीजें लिए बैठी थी और कामरान के हाथ में गत्ते के चंद छपे हुए टुकड़े मौजूद थे जिन्हें बिस्तर की शफाफ चादर पर जोड़कर गालबन वो कोई तस्वीर या खाका मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था। मेरी मुदाखलत पर वो दोनों ही अपनी महवियत से चौंक कर मेरी तरफ मतवज्जो हो गए थे। नर्स होशमंद थी, लिहाजा इसकी निगाहों में मचलती हुई जिंदगी की चमक मेरे लिए कोई खास मफहूम नहीं रखती थी, लेकिन कामरान दीवाना था। इसकी आंखों में मैंने हमेशा ही दहशतनाक बेरौनकी और वीरानी रची हुई देखी थी, लिहाजा इसकी आंखों में नागवारी के साथ जिंदगी की चमक देखकर मेरे दिल में अकबर के लिए तशक्कुर का एहसास उमड़ आया। कामरान कोकीन का मारा था और बरसों से इसकी एक गलती का अजाब सह रहा था कि इसने अपनी मां की लाइल्मी में कोकीन की भारी मिकदार खा ली थी, मगर इस वक्त वो नर्स के साथ जिस अंदाज में खेल में मुनहमिक था वो मेरे लिए बहुत हौसला अफजा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे अपने महबूब शुगल में इसे मेरी मुदाखलत नागवार गुजरी है। हेलो कामरान, क्या हाल है? मैंने आगे बढ़ते हुए इससे सवाल किया। नर्स अपनी गोद में रखी हुई चीजें मेज पर डालकर उठ चुकी थी। कामरान ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय नर्स की तरफ देखा, फिर इसकी सरसराती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई। ये कौन है? यहाँ क्यों आया है? तुमसे मिलने आए हैं, खुद ही पहचानने की कोशिश करो। नर्स ने मुस्कुराते हुए शफकत अमेज लहजे में कहा। नहीं। इसने अचानक दोनों हाथों से अपनी कनपट्टियां थाम ली। मेरा सर फट रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम सब पागल हो, चले जाओ यहाँ से। सब जा रहे हैं, तुम जहन पर जोर न दो। नर्स ने जल्दी से इसे सहारा देकर लिटाने की कोशिश करते हुए कहा और मैंने बढ़कर बिस्तर पर पड़े हुए रंगीन टुकड़े हटा दिए। मेरा ख्याल था कि वो लेटने में मज़ाहमत करेगा, लेकिन इसने हैरतनाक सआदतमंदी का मुजाहरा किया और कनपटियां हथेलियों में दबाए हुए तकिए पर गिर गया। साथ ही वो धीमी आवाज में कुछ बुड़बुड़ाता भी जा रहा था। नर्स ने ट्राली से एक नई सिरिंज लेकर एक शीशी से इसमें कोई सियाल मुंतकिल किया और कामरान को पुचकारते हुए बहुत आराम से वो सियाल इसके दाहिने बाजू में उतार दिया। कामरान की आवाज फौरन ही धीमी होने लगी, अजलात का तनाव ढीला पड़ने लगा और चंद ही सेकंड में दवा के जेरे असर वो गहरी नींद या बेहोशी में डूब गया। बहुत दर्दनाक हालात से दो चार है आपका मरीज। नर्स ने इस्तेमाल शुदा खाली सिरिंज ट्राली के निचले खाने में फेंकते हुए कहा। 2-4 दिन में कभी कभार जहन थोड़ा सा बेदार होता है, लेकिन जरा भी जोर पड़े तो यही कैफियत होती है। अगर मैं इंजेक्शन न देती तो इस पर बतदरीज खतरनाक दौरे की हालत तारी हो सकती थी। मैंने पहली बार इसकी आंखों में जिंदगी की चमक देखी है, मैंने उम्मीद अफजा लहजे में कहा। इलाज मौसर साबित हो रहा है, इसने एतराफ किया। डॉक्टर अकबर इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिगड़ा हुआ केस है। बिल्कुल सेहतमंद होने के लिए खासी मुद्दत दरकार होगी। संभलने की उम्मीद हो तो तवील इंतजार भी किया जा सकता है। आपसे बहुत मानूस हो गया है। इसके होंठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट फैल गई। 3 नर्सें इसके हाथों पिट चुकी हैं। मुझ में न जाने क्या बात नजर आई है कि मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की, बल्कि कभी कभी बड़े शौक से मुझे घूरता रहता है। हो सकता है कि मुझ में इसे माजी की किसी मानूस शबाहत की झलकियां मिलती हों। वो बस लाशौरी सी हरकत होती है इसकी। जब भी मैंने इस इन्हमाक पर इसे टोका तो फौरन ही संभल जाता है, जैसे ख्वाब देखते देखते अचानक जाग उठा हो। लाशौर काम करने लगा है तो इंशाल्लाह शौर भी बहाल हो जाएगा, मैंने पुरुमीद लहजे में कहा। डॉक्टर अकबर की हदायत पर दरमियान में एक मर्तबा फिर इन तीनों में से एक नर्स इसके पास भेजी गई थी। इस पर निगाह पड़ते ही भड़क उठा था और मुझे पुकारने लगा था।
میں آئی تو میرے ساتھ بالکل نارمل رہا، بلکہ کچھ دیر تک کھیلتا بھی رہا۔ آپ کا نام کیا ہے سسٹر؟ میرا نام تو بس سسٹر ہی سمجھیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گفتگو کو نجی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا۔ لیکن کامران مجھے آج خود گڈی کہنے لگا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن میں یہ نام اس کے لیے مانوس رہا ہو؟ کم از کم میرے علم میں نہیں، میں نے اعتراف کیا۔ آپ ڈاکٹر اکبر سے ضرور مل لیں۔ اس نے اپنا سامان سمیٹ کر ٹرالی پر رکھتے ہوئے کہا۔ ان کا خیال ہے کہ گڈی کا سامنے لایا جانا مریض کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ذہنی توازن بگڑنے سے پہلے مریض کس کو گڈی کہتا تھا۔ ایسے معاملات میں سب کچھ ڈاکٹر نہیں کر سکتا، مریض کے ہمدردوں کو بھی تعاون کرنا پڑتا ہے۔ میں ضرور ملوں گا ڈاکٹر سے، میں نے کہا، اور وہ ٹرالی سمیت کمرے سے چلی گئی اور میں کامران کے بستر کے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں اس نرس کے لیے تشکر کے جذبات امڑے چلے آ رہے تھے، جو کسی صلے کے یا ستائش کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرض کی حدود سے بڑھ کر ذاتی سطح پر ایک دیوانے کی دل جوئی کی کوشش کر رہی تھی۔ مان کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے دل کی دھڑکن یک بیک تیز ہو گئی۔ آنے والا مضبوط ڈیل ڈول کا ایک طویل قامت شخص تھا۔ اس کے چوڑے چہرے کی ساخت سے خشونت اور سرد مہری ٹپک رہی تھی۔ داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا، جہاں کسی نال کا ابھار بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ ذرا بھی حرکت کی تو بے دریغ گولی مار دوں گا، وہ سرد مگر دھیمی آواز میں بولا۔ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر سوال کیا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پہلے کبھی تمہیں دیکھا ہو۔ یہ نہ بھولو کہ ریوالور تمہارے نہیں، میرے پاس ہے، اس نے حتک امیز لہجے میں کہا۔ پہاڑ جیسا وجود رکھتے ہوئے بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے بھی ترکی بے ترکی اہانت امیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں ریوالور کی نمائش کرنے تو نہ آئے ہوگے، کوئی نہ کوئی مقصد بھی رہا ہوگا۔ مقصد بھی سامنے آ جائے گا، فی الحال تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ بہت کور ذوق آدمی ہو، صنف نازک ہوتے ہوئے مجھے لے جانے پر تلے ہوئے ہو، زیادہ خوش دلی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دانت پیس کر گرایا۔ مجھ سے 2 قدم آگے چلو گے، جو کہوں اسی پر عمل کرتے رہنا، ورنہ کھوپڑی میں روشن دان نمودار ہو جائے گا۔ خوب خوش دلی خود دکھا رہے ہو، الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے لے جانے کا ارادہ ترک کر دو۔ جو پوچھنا ہے میں یہیں بتانے کو تیار ہوں۔ زبان بند رکھو اور اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی کے مہرے معلوم ہوتے ہو، میں نے سلگانے کی نیت سے کہا۔ مقصد معلوم ہی نہیں تو مجھے کیا بتا سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ تمہارے کسی ذمہ دار آدمی سے مل لیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کرسی چھوڑ دی۔ اس کے چہرے پر غصے کے کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ تمہارے آگے ہاتھ اٹھا کر چلنا ہے یا ہاتھ گرا کر؟ میں نے ہلکی سی انگڑائی لیتے ہوئے مضحکانہ لہجے میں سوال کیا۔ اگر کسی کو تمہارے زبردستی لے جائے جانے کا شبہ بھی ہو گیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ گرایا۔ وہ تو صورت ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں تیار ہوں، چلنا ہو تو بتا دینا۔ میری کوشش تھی کہ کمرہ چھوڑنے سے پہلے ہی اس کے ذہن پر اس قدر جلاہٹ طاری کر دوں کہ ضرورت پیش آنے پر اس کی کھوپڑی اعتدال پر نہ رہ سکے۔ نکلو، اس نے گالی دینے کے سے انداز میں کہا اور میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر راہداری میں نکل آیا۔ وہ سائے کی طرح میرے پیچھے ہو لیا۔ اگر کامران کی دیکھ بھال پر مامور نرس کہیں نظر آ جاتی تو میرا ارادہ تھا کہ رک کر اس سے کچھ بات کرتا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ مگر جب میں فلور اسٹاف کے کاؤنٹر کے قریب سے گزرا تو ایک ادھیڑ عمر نرس نے مجھے روک لیا۔ آپ کامران کو دیکھنے آئے تھے؟ جی ہاں، میں نے اس کی مداخلت پر خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اکبر اس کی فیملی کے کسی فرد سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاید تنویر علی صاحب نے گارجین کے طور پر مریض کو داخل کرایا تھا، آپ انہیں یہ پیغام دے سکیں گے؟ اس نے ایک کاغذ دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور دے دوں گا، میں نے خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی ابھی ڈاکٹر سے ملنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ غیر متوقع طور پر موجود ہوئے۔ میں نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے نووارد کی طرف اشارہ کرتے
کرتے ہوئے کہا جو اس صورت پر سخت مضطرب نظر آ رہا تھا، مجھے فوری طور پر ان کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ اجازت۔ ادیڑ عمر نرس ملتجیانہ لہجے میں نوبہار سے مخاطب ہوئی، لیکن میں نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ نہ ان کو نہ چھیڑنا، یہ گٹھیا کے مریض ہیں، اگر تاخیر کے باعث ان پر دورے کی کیفیت طاری ہو گئی، ان کے بھاری بھرکم وجود کو یہاں سے لاد کر لے جانا میرے لیے محال ہو جائے گا۔ میں تنویر صاحب کو بھیج دوں گا۔ نوبارد بے بسی کے عالم میں بس منہ بگاڑ کر رہ گیا۔ کاؤنٹر سے آگے بڑھتے ہی اس کے منہ سے با محاورہ اور پیچیدہ قسم کی گالیوں کا طوفان امڑ پڑا، کیونکہ اس نے گٹھیا کے مرض کو بھی مغلظات میں سمونے کی بونڈی کوشش کی تھی۔ علاج گاہ کی عمارت سے باہر نکلتے ہی بے اختیار میری نگاہیں اس گوشے کی طرف اٹھ گئیں جہاں سلطان شاہ نے کار پارک کی ہوئی تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ دروازے سے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا سلطان شاہ صاف نظر آ رہا تھا۔ داہنی طرف گھوم کر نیلی گاڑی کی طرف بڑھتے جاؤ۔ برآمدے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے نوبارد نے سخت لہجے میں کہا، اور میں اس کے حکم کی تعمیل میں بے چون چرا داہنی طرف مڑ گیا۔ میرا خیال تھا کہ نوبارد اکیلا ہی ہوگا، ایسی صورت میں اس کے لیے گاڑی چلانے کے ساتھ مجھ پر نگاہ رکھنا دشوار ہوتا، لیکن وہ بھی کام چالاک نہیں تھا۔ اس نے مجھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کا حکم دیا اور خود پھرتی سے پیسنجر سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی حرکت میں آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت ستارے ہی یاوری کر رہے ہیں۔ شاید نوبارد کو خوش فہمی ہو کہ اس نے مجھے ریوالور کے بل پر اغوا کر لیا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اگر میں مزاحمت پر تل جاتا تو اس کے فرشتے بھی مجھے کہیں نہ لے جا سکتے، بلکہ کامران کے کمرے میں ہی میں اسے زیر کر سکتا تھا۔ اور اب اس نے اپنی دانش میں مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر مجبور کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی تھی، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ کار کے اندر اور فینڈرز پر لگے ہوئے تینوں عقب نما آئینوں کے رخ ڈرائیور کی رہنمائی کے لیے ایسے زاویوں پر سیٹ تھے کہ مجھے پیچھے آتی ہوئی سلطان شاہ کی کار مسلسل نظر آ رہی تھی، اور بار بار مڑ کر دیکھے بغیر اسے تعاقب کا شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو بس گود میں ریوالور ڈالے مطمئن بیٹھا تھا کہ اس نے مجھے پوری طرح بے بس کر لیا تھا۔ اجازت دو تو ایک سگریٹ سلگا لوں، میں نے غیر سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ اگر میں نے مار مار کر گٹھیا کا مریض ہی نہ بنا ڈالا تو میرا نام نہیں۔ وہ ایک گالی دے کر بولا۔ وہ شروع ہی سے بھرا بیٹھا تھا، میرے چھیڑتے ہی پھٹ پڑا۔ تم ہی بتاؤ کہ میں اس سے کیسے پیچھا چھڑاتا؟ میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے معصومانہ لہجے میں سوال کیا۔ اصولاً تو اس وقت میرے لیے مریض سب سے زیادہ اہم تھا اور مجھے فوراً ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تھا، جبکہ تم مجھے ذرا بھی ڈیل دینے پر آمادہ نہیں تھے، اسی لیے مجھے اس سے ایک سنگین بہانہ تراشنا پڑ گیا۔ وہ بے وقوف بھی زیر لب مسکرائی تھی۔ وہ بنائے ہوئے لہجے میں بولا، گٹھیا کوئی دورہ نہیں، ایک مستقل مرض ہوتا ہے۔ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے ایک بے ساختہ کہے کا صفائی سے خون کرتے ہوئے سادگی سے کہا، دراصل اس معاملے میں میری معلومات بالکل صفر ہیں، تم میری تصحیح کر سکتے تھے۔ وہ بیچاری پھر تو میری حماقت پر ٹھیک ہی مسکرائی تھی۔ میں نے آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا کہ وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے گور رہا تھا، پھر میرے بشرے پر سنجیدگی کا گہرا پرتو دیکھ کر وہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میں سگریٹ پینا چاہ رہا تھا۔ اسے خاموش پا کر میں نے ٹوکا، ہم پکنک پر نہیں جا رہے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کا تصور بھی تمہارے ساری خواہشات فنا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ تلخ اور غصیلے لہجے میں بولا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے بے پرواہی کے ساتھ کہا، تم بلا وجہ بات پر بھڑک رہے ہو، جبکہ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم درمیان کے آدمی ہو، جو کہا گیا ایمانداری کے ساتھ کر گزرے۔ میرا ٹکراؤ تو اسی سے ہے جو تم سے کام لیتی رہی ہے، تو تم بھی اس سے واقف ہو۔ اس نے تانیس کا صیغہ سنتے ہی چونک کر سوال کیا، دوستی اور دشمنی کے رشتے اجنبیوں کے ساتھ نہیں ہوتے؟ میں نے بے پروایانہ انداز میں کہا، میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ یوں مجھے اٹھوا کر وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے پیکٹ نکال کر 2 سگریٹ سلگائے اور ایک میری طرف بڑھا دیا، جو میں نے خاموشی سے لے لیا۔ تم اسے کب سے جانتے ہو؟ چند ثانیوں کے بعد اس نے سوال کیا۔ اگر وہ وہی ہے تو خاصی پرانی آشنائی ہے۔ پورے شہر کی آبادی میں ایسی ایک آدھ ہی عورت
ہوگی جو کسی پرخاش کی بنا پر کسی مرد کو اٹھوا سکے۔ نام کیا ہے اس کا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے کام کر رہے ہو تو تمہیں نام بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے نتیجے میں اس کے لہجے میں مصالحانہ رنگ غالب آ گیا تھا۔ ہر بار وہ ایک مختلف نام سے سامنے آئی، لیکن اس کا اصل نام شاید بابی ہے۔ میں نے دانستہ جھوٹ کا سہارا لیا۔ تم اسے کس نام سے جانتے ہو؟ صرف آواز ہی سنی ہے فون پر۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، کام کا آدھا معاوضہ پیشگی مل چکا ہے۔ پھر اسے کام پورا ہونے کی اطلاع کیسے دو گے؟ بقیہ رقم کیسے ملے گی؟ میں نے اس کے اعتماد کو متزلزل کرنے کی نیت سے کہا، تمہیں اسٹون ہاؤس میں قید کرنا ہے، وہیں ایک مخصوص جگہ پر بقیہ رقم مل جائے گی۔ کام پورا ہونے کی اطلاع دینا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس ویران عمارت میں بھوکا پیاسا سسکا کر مارنا چاہتی ہو۔ پھر تم مجھے کس مار پیٹ اور تشدد کی دھمکی دے رہے تھے؟ اس سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ اسٹون ہاؤس کی ویران عمارت میں تم میرے ہی رحم و کرم پر ہوگے۔ پیشگی معاوضہ کیسے ملا تھا؟ میں نے اس طریقہ کار میں دلچسپی محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ آمادگی ظاہر کرنے کے بعد مجھے اسٹون ہاؤس کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ وہیں ایک مکفل کمرے میں پیشگی رقم کا لفافہ موجود تھا۔ پوری عمارت ویران پڑی ہوئی تھی، اور تم یہ جاننا بھی نہ چاہو گے کہ تم سے کام لینے والی کون ہے۔ فطری تجسس کی بات اور ہے، ورنہ یہ بات معاہدے میں شامل ہے کہ کامران کی عیادت کے لیے آنے والے شکار کو اسٹون ہاؤس میں قید کرنے کے بعد میں تا حکم ثانی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ وہ اندر سے خاصا سلجھا ہوا آدمی نظر آ رہا تھا۔ میرے بارے میں خاص ہدایت دی گئی تھی۔ میں نے اس کے بدلے ہوئے مصالحانہ رویے سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے سوال کیا۔ شاید اسے تمہارے اور کامران کے تعلق کا علم تھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ جو بھی پہلا شخص وہاں پہنچے اس پر ہاتھ ڈال دوں۔ تمہاری جگہ کالا چور بھی ہوتا تو میرا یہی اقدام ہوتا، اور اگر میں تمہیں دگنی رقم کی پیشکش کروں تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک ابھر کر فوراً ہی معدوم ہو گئی، اور وہ مضبوط لہجے میں بولا، جو ہو چکا سو ہو چکا، 4 گنا بھی میرے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ ایسے دندوں میں ساکھ اور برم کی بہت زیادہ بکت ہوتی ہے، اور اگر میں اسٹون ہاؤس میں تمہیں ذکر دے کر بھاگ نکلنے کی کوشش کر لینا میرا نشانہ بے خطا ہے۔ اس نے بے پرواہ نہ لہجے میں کہا، ہسپتال کی بھیڑ میں سے تمہیں یوں نکال لانے کے لیے غیر معمولی دل گردے کی ضرورت تھی۔ اب تو تم بالکل بے بس ہو۔ پھر اس سے غیر ضروری سی گفتگو ہوتی رہی، حتیٰ کہ اس کے اشارے پر میں نے دوسرے مکانات سے الگ تھلگ بنے ہوئے ایک ویران مکان کے فاٹک کے قریب کار روک دی۔ اس نے اگنیشن آف کر کے چابی نکال لی اور اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال۔ پھر اس کی تقلید میں بھی کار سے اتر آیا۔ اس کا داہنا ہاتھ بدستور جیب میں تھا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ضرورت پیش آنے پر وہ گولی چلانے میں لہجہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ دوسری طرف وہ راستے پر باتوں میں اتنا منہمک رہا تھا کہ تعاقب کے امکانات پر سوچ بھی نہ سکا تھا۔ سلطان شاہ نے یہ عقل مندی کی تھی کہ ہمارے رکنے کا اندازہ لگاتے ہی اپنی کار ایک طرف گھما لے گیا تھا، اور اس وقت تا حد نظر ویرانی کا راج نظر آ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جنگ و جدل کے خوگ گر قبائلی معاشرے میں آنکھ کھولنے والے سلطان شاہ نے کار چھوڑ کر فوراً ہی مورچہ سنبھال لیا ہوگا اور ضرورت پڑنے پر خود بخود حرکت میں آ جائے گا۔ آہنی فاٹک کی ذیلی کھڑکی ایک بیرونی میکنزم کو گھمانے ہی سے کھل گئی، اور وہ میرے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ پختہ راہداری کے اختتام پر پتھروں سے بنی ہوئی کشادہ عمارت واقعی اپنے نام کے عین مطابق تھی۔ مجھے لانے والے نے داخلی دروازے کا قفل کھولا، اور اندر داخل ہونے کے بعد ہم ایک کشادہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ سیدھا آتش دان کی طرف گیا تھا، جس کے اوپر ایک پھولا ہوا لفافہ موجود تھا۔ اس نے لفافہ دیکھے بغیر کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال
لیا، اب تم یہاں آرام کرو۔ اس نے ریوالور کو گردش دیتے ہوئے کہا۔ میرا کام پورا ہو گیا۔ میں خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا اسے گھورتا رہا۔ وہ ریوالور کی نال میری طرف اٹھائے الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر باہر نکل کر اس نے پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بجلی کی سی صورت سے دروازے کی طرف لپکا تھا، لیکن دستے پر زور آزمائی بے سود ثابت ہوئی۔ اتنی دیر میں وہ باہر سے دروازہ مقفل کر چکا تھا اور مکان میں بس اس کے دور ہوتے ہوئے قدموں کی ہلکی سی دمک گونج رہی تھی۔ میں تشویش زدہ انداز میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ایک وسیع و عریض مسحری، ایک کرسی اور لکھنے کی میز کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کونے میں غالباً ملحقہ باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے نہایت اطمینان کے ساتھ قید کیا جا چکا تھا، اور اگر اس کارروائی کے پیچھے رخشی ہی کا ہاتھ تھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ سلطان شاہ نہایت آسانی کے ساتھ اندر آ گھسے گا اور محتاط انداز میں مجھ تک رسائی کی کوشش کرے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔